اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے آخرت کی تیاری اور احکام شریعت کی نگہداشت کے سلسلے میں فرمایا۔ وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا پہچانتا ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے پہ چھایا ہوا ہے اور ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے۔ تم میں سے جسے کچھ کرنا ہو اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے مہلت کے دنوں میں اور مصروفیت سے قبل فرصت کے لمحوں میں اور گلا گھونٹنے سے پہلے سانس چلنے کے زمانے میں کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان کا تہیہ کر لے اور اس گزرگاہ سے منزل اقامت کے لیے ذات فراہم کرتا جائے۔ اے لوگوں، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذمہ کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دیے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھا دیا ہے۔ اس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں اور تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی دے کر مدتوں تم میں رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اتاری ہوئی کتاب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اسے پسند ہے کامل کر دیا، اور ان کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال کی تفصیل اور اپنے اوامر و نواہی تم تک پہنچائے۔ اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی اور پہلے سے ڈرا دھمکا دیا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو اور اپنے نفسوں کو ان دنوں کی کلفتوں کا متحمل بناؤ، اس لیے کہ یہ دن تو ان دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے اور واز و پن سے بے رخی میں کٹ گئے۔ اپنے نفسوں کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کے راہ پر ڈال دے گی، اور مکروہات میں بھی سہل انگاریوں سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرم روی اور بے پرواہی تمہیں مصیبت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اللہ کے بندوں، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ اصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا۔ اور یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور ہوس پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغگو پستی و ذلت کے کنارے پر ہے۔ باہم حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اور کینہ و بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے۔ اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہوکا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے۔